یہ حقیقت بات ہے کہ یہ سب و شتم کا سلسلہ بنو امیہ کے دور میں شروع ہوا سیدنا علی بن ابی طالب پر، اور پھر اس کے ریونج میں جو مولا علی کے شیعہ تھے وہ بھی ایکسٹریم رویے پر گئے، اور انہوں نے وہی کام جو ہے وہ بنو امیہ کے ساتھ، اور بلکہ ان کی وجہ سے نعوذ باللہ خلفائے ثلاثہ کے اوپر کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، یہ میں بنو امیہ جب بھی نام لوں تو آپ نے حضرت عثمان کے پیچھے جا کے نہیں چھپنا، یا عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نہیں چھپنا، یہ غلط ایٹیچیوڈ ہے۔ یہ اس طریقے سے ہی ہے جس طرح اگر ہم بنو ہاشم کے فضائل بیان کریں، جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین خاندان کو یعنی انسانیت میں چنا، تو آپ یہ کہیں گے جی چنگا عظیم خاندان ہے، ابو لہب پیدا ہو گیا ہوتے، تو پھر ظاہر انڈرسٹوڈ ہوگا۔ رسول اللہ نے حالانکہ اس کو علیحدہ نہیں کیا کہ سوائے ابو لہب کے، تو میں بھی اگر علیحدہ نہ کروں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، وہ ان کو ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں اوورآل بنو امیہ کی۔ تو غلط طریقے سے چیزوں کو لے کے نہیں چلنا چاہیے، علمی طریقے سے لے کے چلنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ اچھا، یہ لفظ صحابہ بھی بول سکتے ہیں، صحابہ بھی بول سکتے ہیں، عربی میں یہ دونوں مستعمل ہیں، زیر کے ساتھ بھی زبر کے ساتھ۔ اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کرو، میرے صحابی نے جو ایک مد 600 گرام آلموسٹ آدھا کلو خیرات کیا تھا، تم اس کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ احد پہاڑ کئی کلومیٹرز پہ پھیلا ہوا وہ سونے کا ہو اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور میرا صحابی ایک پاؤ بھی گندم خیرات کر دے، وہ وزنی ہے، کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا مشکل وقت میں۔ اب اسی حدیث کا ایک تلخ پہلو ہے کہ یہ حدیث بھی یہ لوگ آدھی پیش کرتے ہیں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی پوری پیش کر سکے، کیونکہ اس میں قیامت مضمر ہے۔ یہ پوری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، بخاری میں اس کا نمبر ہے 3673، مسلم میں 6488۔ اس میں الفاظ ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دفعہ جھگڑا ہوا تو حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی۔ نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے حضرت خالد بن ولید کو ڈانٹا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، اب تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو نا، عبد الرحمن بن عوف کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بعد میں صحابہ جو بنے تھے ان کو کہا گیا کہ آپ بڑے سینئر صحابہ کو برا نہ کہو۔ ہم لوگوں کو تو آٹومیٹکلی پہنچ گیا یہ میسج، لیکن جہاں طویل خاص کے اعتبار سے تھا وہ انہوں نے آدھا پیش کیا، آدھی حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ وہی بات ہے علماء یہود والا کردار، افتؤمنون ببعض الکتاب، یہ حدیث کا حصہ کیوں انہوں نے چھپایا؟ اس لیے چھپایا کہ اگر یہ حصہ سامنے آتا تو لوگوں نے سوال کرنا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کو ہی منع کیا تھا کہ سینئر صحابہ کو گالی نہیں دینی، تو جو سینئر ترین صحابی ہیں خلفائے راشدین میں سے مولا علی، ان کو جو سب و شتم کرے گا اس کے بارے میں پھر شرعی حکم کیا ہوگا؟ ویسے پبلک کو انہوں نے کرایا صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے، ہماری ویڈیو سے پہلے۔ آپ کہتے ہیں نہیں وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب کیوں نہیں کفر رہا؟ کیونکہ ان کو پتا چلا کہ تو کفر کہاں تک جائے گا، جن کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں سب سے پہلے ان پہ لوٹے گا کفر، تو انہی کو بچانے کے لیے انہوں نے حدیث بھی آدھی بیان کی۔ تو انہوں میرے صحابہ کو گالی مت دو، آندہ کو مولوی بیان کریں، ان کو پوری حدیث پڑھ، صحیح مسلم 6488۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں 1393 نمبر حدیث، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے، یعنی جو بندہ مر گیا نا آپ اس کو گالی نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اچھے اعمال کیے تو ان کا فائدہ مل رہا ہوگا، برے اعمال کو بھگت رہا ہوگا۔ یہ میں نے ایک پورا مقدمہ بنایا ہے ایک بعد کے ٹاپک کے لیے، یہ احادیث جمع کر کے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تھے تو اس کے بعد تو ان پہ سب و شتم کرنا اس سے بڑا جرم تھا۔ دیکھیں زندگی میں آپ اختلاف رائے میں جذباتی ہو کے ایک دوسرے کو گالی بھی دے سکتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، مسلم میں ذرا ڈیٹیل ہے، حضرت عباس اور حضرت علی کا جھگڑا ہوا، جو اکثر ناسبی پیش کرتے ہیں، ان کے پاس رہنے کو ایک ہی بات رہ گئی ہے، تو حضرت عباس جذباتی ہو گئے، اور ظاہر چچا بھی لگتے تھے حضرت علی کے، انہوں نے حضرت علی کو کچھ نازیبا الفاظ بول دیے،
وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ تو بنو ہاشم کے اندر سے سلسلہ شروع ہوا ہے جو ہے صحابہ پہ سب و شتم کرنے کا. ایک واقعہ پکڑا ہوا ہے. یہ تو آمنے سامنے جھگڑا ہوا, یہ تو معاملہ ہی اور ہے. مرنے کے بعد آپ کا غصہ ہی ٹھنڈا نہ ہو, آپ 60 سال تک گالیاں نکالتے رہیں, تو اس پہ تو آپ کو ذہنی مریض ہی کہا جا سکتا ہے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار وہ جب تلواریں اٹھ گئی تو گالی تو پھر چھوٹی چیز ہے. نہ سر, تلواروں کے مقابلے میں گالی چھوٹی چیز اس وقت ہے جب دو بدو ہو, جب ایک بندہ مر جائے. مرنے کے بعد تو دشمن کا بھی ذکر لوگ طریقے سے کرتے ہیں. مرنے کے بعد ممبروں پہ مسجد کے اندر اس پہ لانتیں کروائی جائیں تو یہ اس کے خلاف تلوار اٹھانے سے بڑا جرم ہے. یہ تو آپ کے خود اپنے نفسیاتی مریض ہونے کا ثبوت ہے اور اخلاقیات کے ایک پست ترین لیول پہ ہونے کا ثبوت ہے اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں. تو یہ اپنے ویٹیج میں اس سے بڑا جرم ہے تلوار اٹھانے سے. وہ تو ایک واقعہ ہوا, وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. تو حضرت علی کے باپ کی حیثیت سے تھے حضرت عباس. باپ اگر اپنے بیٹے کو غصے میں گالی دے لے اور ایک دفعہ دے لے, یہ تو نہیں کہ حضرت عباس جو ہیں وہ روزانہ ممبر پہ چڑھ جاتے تھے اور حضرت علی پہ سب و شتم کرتے تھے, پھر آگے ان کی اولاد بھی حضرت علی کی وفات کے بعد بھی اپنے باپ کے اس واقعے کو یاد کر کر کے تو جناب ممبروں پہ لعنت کیا کر. نعوذ باللہ. وہ